بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ بارک وسلم. اللہ پاک کا عظیم احسان، آج 25 شب ہے اور طاق رات ہے شب قدر کی تلاش میں. آج ہمیں رات بھر شب بیداری کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا ہے، قیام میں گزارنا ہے. آج ہماری مسجد میں حافظ نواز اشرفی صاحب قبلہ عالم جامعہ نظامیہ نے 29 پارے مکمل کر دیے ماشاءاللہ. سورہ جن انہوں نے پڑھا، سورہ جن کے بعد سورہ مزمل، اس کا سورہ مدثر، پھر سورہ قیامہ، پھر سورۃ الدہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ مرسلات پر انہوں نے ختم کیا. چونکہ آج وقت کم ہے، آپ لوگوں کو جا کر فوراً آنا بھی ہے اور معتکف حضرات کو بھی جلد فارغ ہو کر پھر تیار ہونا ہے، کیونکہ آج حافظ نعمان صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہیں شبینہ میں، وہ یہاں نفل کی ادائیگی کے بعد فوراً منو شاہ مسجد میں جا کر وہ قرآن ختم کریں گے. اور آج 25 شب میں منو شاہ مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے. تو جو شبینے کا قرآن ہے وہ منو شاہ مسجد میں آج ختم ہو رہا ہے. کل ہماری مسجد کا شبینے کا قرآن ختم ہوگا اور پرسوں تراویح کا قرآن ختم ہوگا. تو یکے بعد دیگر قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے، مکمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک بار بار ایسے سماعت کا موقع دے. اور اب تک ہم رمضان میں 2 قرآن سن رہے ہیں، اللہ پاک 3 سے 4 قرآن سننے کی توفیق دے. میں نے سورہ مدثر کی ایک آیت پڑھی ہے، 3 آیتیں پڑھی میں نے. اللہ پاک فرماتا ہے: یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے حبیب، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے آخرت کے بارے میں. وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے. وثیابک، ثوب جمع ثیاب، کپڑے، کلوتھ، ڈریس ہے نا، ہم جو ڈریس اختیار کرتے ہیں، لباس اختیار کرتے ہیں. وثیابک فطہر، کپڑے صاف رکھیے. تو جب ہم اپنا ظاہر صاف رکھیں گے تو اس سے دھیرے دھیرے ہمارا باطن بھی صاف ہونے کی امید ہے، کوشش ہوگی. آپ یہ چیز دیکھیے، ویسے تو آپ لوگ ڈارک کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی مسجد میں آتے تو ڈارک کپڑے پہنتے ہیں، ورنہ آپ سفید کپڑے جب اختیار کریں گے آپ، اور اس کے اوپر تھوڑا سا بھی داغ لگ جائے تو آپ برداشت نہیں کرتے کہ اس کو پہنے پھرے رہیں. کیوں؟ داغ معلوم ہوتا ہے. تو جب کپڑے کا جو داغ ہے جو دھل جانے والا ہے، ہم اس کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں. اور اچھا کپڑا ہے تو ڈرائی کلینرز کون ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے صاف کریں. تو ہم جب اتنا صاف کرنے کی اس کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دل بھی ہمارا آلودہ ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں دھبا لگ جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے تو پھر دھبا لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے وہ دھبا کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پورا ہارٹ ڈارک ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے دل. تو اس کو دھونے کی کوشش کریں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور لوہے کے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے، دل کے زنگ کو بھی صاف کیا جاتا ہے. اور دل کے زنگ کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. تو کثرت سے ہم استغفار پڑھنے کی کوشش کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور کیا فرمایا آقا نے؟ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے.
تو ہم سوچیں کہ صاف ستھرا رہے. بہت ہم جو ہے نا اس صفائی کے بارے میں بالکل توجہ نہیں دیتے، ہم بالکل بھی توجہ نہیں دیتے. تو بہت ضروری ہے. دیکھیے جب تک کپڑے صاف نہیں ہوں گے، بدن صاف نہیں ہوگا، ذہن ہمارا صاف نہیں ہوگا، فکریں ہماری صاف نہیں ہوں گی، خیالات پاکیزہ نہیں ہوں گے، خیالات بلند نہیں ہوں گے، روحانیت پروان نہیں چڑھیں گی، وسوسے آئیں گے، برے خیالات آئیں گے، آدمی کے اندر تبدیلی نہیں آتی. سمجھا؟ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، بہت نماز میں وسوسے آتے ہیں. تو کیا بھائی وضو کے اندر کمی رہ گئی کچھ، یا غسل میں کمی رہ گئی، یا کپڑے میں کچھ تلاش کرنا پڑتا ہے. یا پھر امام کے پیچھے جو شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے وہ بہت زیادہ وسوسوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس کا ریفلیکٹ امام کو بھی ہوتا ہے. تو وسوسے آتے ہیں، بھول جاتا ہے، رکعت بھول جاتا ہے آدمی. تو ذہن میں کیا ہوتا ہے، یار امام صاحب کچھ تو بھی ٹینشن میں آئے، امام صاحب ٹینشن میں، اس کے پیچھے والا کوئی ٹینشن میں ہے، اس کی وجہ سے امام صاحب کو ٹینشن ہو گیا. تو ہم کیا کوشش کریں، صاف ستھرا رہنے کی، ذہن کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں. نماز میں ہماری وسوسے سے خالی نہیں رہتی. بے شک نبی پاک نے فرمایا مومن کی علامت یہ کہ اس کے نماز میں وسوسے آتے ہیں. شیطان پھینکا تھا نا اس کو، اس لیے کہا صف بندی مکمل کیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ رکھے، کندھے سے کندھا ملائے. شیطان ورنہ بہکانے کی اور ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ غور کریں آپ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام 2 جوڑی ہوتی تھی. نہاتے وقت وہ اسی کپڑے کو دھو لیتے تھے اور پھر وہ دھوپ میں سکھا لیا کرتے تھے، لیکن محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس 2 جوڑی ہے. کیا سمجھنے والے صحابہ یہ سمجھتے تھے ان کے پاس بہت سے کپڑے ہیں کہ ایک میلہ بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا بدل لیتے ہیں. کافی کپڑے ہیں ان کے پاس، ورنہ ان کے پاس ایک ہی جوڑی ہوتی ہے، 2 جوڑی ہوتی ہے. تو ہم بھی صاف ستھرا رہنے کی کوشش کریں، اور مسجد کے لیے تو اور اہتمام کریں کہ اور صاف ستھرے ہمارے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب بھی تم مسجد کے لیے آؤ تو اپنے آپ کو سنوارو، زینت بخشو، مزین کرو. تو اللہ کے واسطے صاف ستھرا رہے، ہے کہ نہیں. یہ مونچھیں دیکھ رہی ہماری، یہ کہیں آگے آتے رہتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، صحیح سے بال نہیں ہے، ناخن بھی بڑے رہتے ہیں، کئی بھی زور کے چھینک لے رہے منہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے جمائی لے رہے، منہ کھول کھول کے جمائی لے رہے، ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ آداب زندگی ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم کو بدلاؤ کی ضرورت ہے. کسی کے سامنے جمائی لو تو ہم کیا کریں، ہے نا، سیدھا ہاتھ ہم منہ کے رکھیں، اور نماز میں اس طریقے سے قیام میں تو سیدھا ہاتھ رکھے، کوئی اور اس میں ہے تو الٹا ہاتھ رکھے. اس طریقے سے چھینک آ رہی ہے تو ہم اس طریقے سے اپنا ہاتھ رکھے کہ سامنے نہ چھینکے. کچھ دانت میں سے نکال رہے ہیں تو کسی کے سامنے منہ کھول کے نہ نکالے. کچرا نکال رہے ہیں، ہم صاف کر رہے، پین کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، آداب ہے. آدمی جتنا اس میں خوبصورتی طہارت اختیار کرے گا، پاکیزگی اختیار کرے گا، جتنا اچھا وضو، غسل اور طہارت ہوں گی، اس کے خیالات اتنے اچھے ہوں گے، اس کو عبادت میں اتنا لطف آئے گا، عبادت میں اتنا مزہ آئے گا. اب ایک آدمی سب کر رہا، بولے یار مولانا پھر بھی جو ہے نا کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا، سب کر رہا آدمی. تو میں نے کہا کہ آپ فلمیں دیکھتے کیا؟ تو مسکرانے لگے. تو مطلب آپ کے خیالات پاکیزہ نہیں ہیں. اب فلمیں کون سی دیکھتے، میں نے یہ نہیں کہا، صرف اتنا کہا آپ فلمیں دیکھتے ہیں آپ، تو وہ فلمیں چلتی رہتی ذہن میں، سمجھے آپ. اب جب فلمیں ذہن میں چل رہی تو شیطان فلموں کی طرف لے کے جا رہا. تو جیسے سوچتے کب امام صاحب سلام پھیرتے تو بھاگو، تو مسجد میں دل نہیں لگتا نا. ایک صاحب سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے بعد اہتمام نہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے کیا؟ تو کہاں واشنگ مشین ہے، سب کپڑے ایک ساتھ دھو لیتے، عورت مردوں کے سب کے کپڑے. کہاں؟ تو اس میں پاک اور ناپاک کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. تو کپڑے تو ناپاک رہ رہے، اب ناپاک کپڑے جب جسم پر ہے تو خیالات بھی ناپاک ہے، وسوسے ذہن میں. تو اس کا اہتمام کریں کہ جو ناپاک کپڑے ہیں، جو گندے کپڑے ہیں،
ان کو پہلے اچھے سے ہم نیچے دھو لے، اس کو نچوڑ لے، اس کو نچوڑنے کے بعد پھر صاف ستھرے کپڑے کے ساتھ واشنگ مشین کیا کریں گے، گر 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 کر کے پانی پھینک دی، پھر پانی پھینک دی اس نے. لیکن 3 مرتبہ جب ناپاکی کو اچھے سے دور کر کے پھر 3 اچھے کپڑوں سے دھو کے اور اس طریقے سے نچوڑنا ہے کہ پہلے مرتبہ نچوڑے، پھر اس کو اتنا نچوڑے کہ اب گرے نہ، اب وہ پانی پورا پھینک دیجیے، پھر دوسرا پانی لے، پھر نچوڑے، اور پھر اتنا ٹائٹ نچوڑے، مضبوط نچوڑے کہ پھر قطرے اس کے گرتے نہ ہوں، پھر پانی پھینکے، پھر تیسرا. پانی کی کمی ہے پونا میں؟ الحمدللہ پانی کی کوئی کمی نہیں ہے. جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے فقہائے کرام وہاں بتاتے ہیں کہ ایک بڑی بکیٹ لیجیے آپ، پانی اس کا نل چالو رکھیے آپ، اور نل چالو رکھ کے بعد اس میں کپڑے دھوتے رہیے، جو پانی گرتا رہے گا سمجھو کہ وہ بہہ رہا ہے، وہ ناپاکی بہہ رہی ہے. اس طریقے سے آپ نچوڑتے رہیے اس کے اندر. تو جہاں پانی کی قلت ہے، یا ہم بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ نل چالو ہے بکیٹ میں اور آپ نچوڑ رہے، تو پھر ابھی ہر کپڑے کے لیے پانی پھینکنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پورے کپڑے نچوڑ لیے، اچھے سے نچوڑ کے پھر پانی پھینک دیے، پھر دوسرا پانی لیے، پھر اسی میں اس طرح سے ڈباتے رہے اور باہر نکال کے نچوڑتے رہے، پھر وہ پانی کو پھینکیں، تو اس میں صفائی ہو جائیں گی. پورے کپڑے سب ایک ساتھ ڈال دے رہے واشنگ مشین میں، گندے کپڑے، کیسے کیسے کپڑے، غلاظت ہے، چھوٹے بچوں کے کیسے کپڑے، سب جو ہے وہ دھل رہے. تو یہ پاکی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے. تو اللہ کے واسطے اس معاملے میں بہت محتاط رہیے، توجہ برتیے. کچھ اتنے ایکٹیو ہے لوگ ماشاءاللہ، میں نے دیکھا ہوں کہ مرد حضرات خود بھی پونا میں جب غسل کے لیے آتے تو وہ گھر والوں کے ساتھ کپڑے انوالو نہ ہو تو خود کپڑے دھو کے نچوڑ کے باہر نکلتے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس عمر تک، عمر کی 60 سال تک، 65 سال تک، 70 سال کی عمر تک لوگ پونا میں ایسے ہیں جو خود سے کپڑے دھوتے ہیں. گھر میں سب چیزیں بولتے ہیں نہیں بھائی صفائی کا اہتمام کرنا. تو ہم خود بھی کوشش کریں، انڈر گارمنٹس جو ہے ہم جاتے ہیں نا واش روم وغیرہ میں، خود سے ہم صفائی کی کوشش کریں. سب چھوڑ دیتے، پھر گھر کے خواتین پریشان ہیں بیچارے، دیکھو سب ان کے اوپر ڈال دیتے، چلو کام کرو. یہ پھر وہ بھی کیا کرتے، پھر وہ بھی اتنا کام کر کے تھکے ہوئے رہتے ہیں، وہ کیا کرتے، پھر ان کی کوشش یہ رہتی کہ ڈال دو سب ایک. تو اس لیے ہم کیا کریں، اپنے آپ کو سنوارے، کپڑے بھی صاف ستھرا رکھے، بدن کو صاف ستھرا رکھے، عطر لگائیے، ہے نا، خوب اہتمام کیجئے، غسل کیجئے. اعتکاف والوں کے لیے نہیں، اعتکاف والوں کے لیے شوقیہ غسل نہیں ہے. طبیعت چاہ رہی ہے، بہت گرم ہو رہا، بہانے ناٹک مت کرو، بہت ٹھنڈا ہے یہاں پہ، کوئی گرم ہو رہا نہ کچھ ہو رہا. اعتکاف والوں کے لیے شوقیہ غسل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، اور پوری حدیث کتابیں تقریباً 10 لاکھ حدیثوں میں دیکھ لیں گے تو ایک بھی حدیث میں ملتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اعتکاف میں غسل کیا ہو. پوری حدیثیں دیکھ لیجیے آپ. اور اللہ کے رسول تواتر کے ساتھ معمول تھا آپ کا کہ ہر رمضان میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی اعتکاف میں غسل نہیں فرمایا. ایک مرتبہ آپ کو بالوں میں کچھ ہوا تو حجرہ عائشہ میں آپ نے اس طرح سر کر دیا، بی بی عائشہ نے سر دھو دیا آپ کا اور پھر آپ نے سکھا دیا، لیکن آپ غسل کے لیے نہیں گئے. اب اس میں علامہ علم فخری اور دیگر محدثین سے معلوم کرتے کیا بات ہے، کیوں غسل نہیں کر رہے ہیں، آقا نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ تو آقا نے ہمیں تعلیم دی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں لمحہ لمحہ ہو، اور ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ آپ برانہ ہو جائیں. اوئے ہوئے ہوئے، آپ ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہو معتکف. تو آپ کا ایک لمحہ بھی جو ایسا نہ ہو کہ آپ جو بالکل برہنہ ہو جائے. تو جب آپ کا بدن برہنہ نہیں ہو سکتا تو آپ کے خیالات کیوں برہنہ ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں وسوسے لا رہے ہیں اعتکاف میں؟ آپ کیوں غلط سوچ رہے ہیں؟ آپ کیوں غلط خیالات کو جنم دے رہے اپنے؟ تو خیالات بہت پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ اعتکاف والوں کی پیورٹی اور اخلاص، خالص جو ماشاءاللہ جو ہے یہ خلوص ہے انہیں. تو اور لوگ بھی اس میں اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل انشاءاللہ جو ہے ہماری مسجد میں شبینہ کے بعد فاتحہ ہوں گی حضرت تاج علیہ سنت کی، اور پرسوں انشاءاللہ بڑی رات ہے، 9:30 بجے عشاء کی جماعت ہوں گی. عشاء کی جماعت بڑی رات کو انشاءاللہ، پرسوں ہے بڑی رات، قرآن مکمل ہوگا، 9:30 بجے انشاءاللہ جماعت ہوں گی عشاء کی. شاہ ذی شان کو، شاہ قرآن کو، شاہ ذی شان کو، شاہ قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام
السلام السلام السلام سلام السلام 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 حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو السلام 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین جنہوں نے اب تک شب قدر